السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ گھر پہ کپڑے دھوئے جائیں، اور اس سے پہلے میں نے سوچا کہ بیڈ شیٹ کو فریج کے اندر ڈالا، اور کپڑے دھونے والی مشین کے اندر اپنے جو سا ہے بیڈ اس کی صفائی کی بہت زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ، اور میں نے اس کے اندر اپنی جیسے وائٹ کلر کی بیڈ شیٹ بچائی، نیچے اوپر بچائی گرے کلر کی، اپنے میٹرس کو جلد سے جلد کلین کیا۔ یہ میرے پاس نئی مشین ہے، میں نے امیزون سے لی ہے۔ اس کو میں نے پہلے مٹی کو ساری کو اٹھایا، پھر اس کے اندر پوچا لگایا، پھر میں میز لگایا، پھر اس کو صاف کیا، اپنے بلیو والے کپڑے کے ساتھ لیمپ لگایا، اور یہ بچوں کے کچھ کھلونے پڑے تھے ان کو اٹھایا، اور ان سب کو اپنی جگہ پہ ارینج کیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ تاش بھی کھیلتی ہوں۔ کیا آپ لوگوں کو تاش کھیلنا پسند ہے؟ اگر ہاں تو جلد سے جلد کمنٹ بتائیں۔ یہ جلد سے جلد میں نے سارے اپنے جو ہے پیلو کور ان کو اتارا، اور ان کو پھر دھونے کے لیے ڈال دیا۔ تھوڑی سی میں نے ٹیسٹنگ کی، ٹھیک ہے، کلیننگ کی، اور پھر دوبارہ ان کو میں نے جو سے سرف ڈالا، کلیننگ ڈالا۔ یہ میرے ہسبینڈ نے مجھے سالگرہ کے تحفے کے اوپر نئی مشین لا کے دی تھی، اس سے صفائی کرتی ہوں اور گھر کے سارے کام کرتی ہوں جو جلد سے جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ اور میں بہت زیادہ صفائی پسند ہوں، میرے میاں بھی بہت زیادہ صفائی پسند ہیں، اور ہم اس لیے بہت ہی زیادہ صفائی کرتے ہیں گھر کی۔ اب جو گھر کی چیزیں تھیں وہ نکال لی ہیں، اب ان کو دوبارہ ان کی جگہ پہ رکھیں گے، اور اس کے بعد رولر کے ساتھ اس کو صاف کریں گے۔ تو پھر آج میرا میاں یہ مشین لے کر آیا تھا شیشہ صاف کرنے والی، اس سے بھی اب شیشہ صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہی میرا سنک بہت زیادہ گندا ہو گیا تھا، اس کو اب ہم لوگ صاف کر رہے ہیں۔ ٹوٹی کو میں نے اچھی طرح سے گھسا، ٹھیک ہے، اور یہ کچھ بوتلیں تھیں شیمپین وغیرہ کی، اور کچھ عطر تھے، وہ میں نے اپنے باتھ روم کے اندر رکھے، اور یہ وینٹی ہے اس کو صاف کیا، تولیے کو رکھا، ٹیشو پیپر ہم لوگ بہت یوز کرتے ہیں ہاں۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں سے وائپ بھی یوز کرتے ہیں، وائپ کو بھی رکھا اور وینٹی کو بند کیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ میں کلیننگ پہ لگ گئی۔ کلیننگ کی ٹاول کو سب کو ارینج کیا، کیونکہ میرے شوہر بہت زیادہ صفائی پسند ہے، اس لیے اس کو بھی ٹوائلٹ کو اس مشین کے ساتھ جو ہے میں صاف کرتی ہوں، اس سے جس سے گرما گرم دھواں نکلتا ہے، اور یہ ٹوائلٹ جو ہے آپ کے سامنے بہت ہی شاندار قسم کا صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گھاس پہ لگانا مت بھولیے گا، کیونکہ اس سے جو ہے گندی اسمیل ہوتی ہے وہ نہیں آتی۔ اور یہ پھر ایک قسم کا اسٹیمر ہے، اس سے ہم لوگ اپنے باتھ روم کو اسٹیم کر لیتے ہیں۔ پھر ہم لوگ دوبارہ چلتے ہیں اپنے دوسرے دن کی طرف، وہاں پہ پھر میں نے کپڑے دھوئے، بہت زیادہ کپڑے تھے، میری نندیں بھی تھی، گھروں کے کپڑے تھے، پھر میں نے سوچا کیوں نہ ان کے بھی بیڈ کی صفائی کی جائے، ان کے بیڈ کی صفائی کی، بہت ہی زیادہ گندا ہو گیا تھا گھر۔ پھر بیڈ شیٹ بچھائی، پیلو کور سب کچھ ارینج کیا، بیڈ شیٹ بچھائی گرے کلر کی، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی بیڈ شیٹ ہے، اس لیے ہم لوگ صرف ایک ہی بچھاتے ہیں۔ پھر یہ میرے ہسبینڈ نے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ اینیورسری کے اوپر مجھے گفٹ دیا تھا یہ مشین، تو پھر اس سے میں نے پورا گھر ایک دم چما دیتی ہوں۔ اور میری نند کے بچے جب گھر سے گئے ہیں تو کچھ میرے بچوں کے ٹوائے کے ساتھ ہم لوگوں نے کھیلا، اس کو پھر میں نے سوچا کہ انہیں دوبارہ اسی جگہ کو ارینج کیا جائے، ان کو دوبارہ رکھ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد میں نے پیلو کورز کو اتارا، اس کو اچھی طرح سے واش کیا، ٹھیک ہے، مشین کے اندر ڈائیں لگی ہوں، دیکھیں صوفہ کتنے گندے ہو گئے تھے۔ اب پھر اس مشین کے ساتھ دوبارہ صوفوں کو صاف کیا، سب لوگوں کو قسم سے میں تو تھک گئی اور سارا دن آج تو مجھے کسی نے کھانا بھی نہیں پوچھا، کھانا بھی خود ہی بنانا ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ یہ مشین میری بہت اچھی ہے، صبح بہت زیادہ یہ کچھ پاؤڈر ہے میرے گھر میں، اس سے میں ڈالتی تو اسے کیڑیاں وغیرہ نہیں آتی۔ یہ ساری مشین جو ان سے میرے ہسبینڈ نے لے کے دی ہے، ٹھیک ہے مجھے، اور یہ ہم نے گھر کی صفائی کی ٹیبل، یہ مجھے بکس پڑھنے کا بہت شوق ہے، جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو میری جب بھی شادی ہوگی تھی تو پھر میں سم ٹائم اپنی جو ہے بکس پڑھتی ہوں، اس سے پھر میں نے جیسے پیلو کور دھونے کے رکھے ہوئے تھے وہ پھر دھل کے واپس آ گئے، تو میں نے جلد سے جلد وہ سارے بچھا دیے ہیں۔ اور یہ بال اتارنے والی ایک اور گیجٹ ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ میں نے بال بل اتارے، کیونکہ میرے گھر میں دو بلیاں بھی رہتی ہیں، اس لیے اب دوبارہ پھر میں باتھ روم کی پھر اپنے نند کی باتھ روم کی صفائی کرنے لگ گئی۔ یہاں پہ بہت زیادہ کچرا تھا، وہ میں نے اٹھایا، اس کو اچھے سے صاف کیا، ٹھیک ہے، ڈرائی ٹاول مارا، اس کے بعد پھر شیمپو کنڈیشنر اور عطر کی جو سی شیشی تھی وہ دوبارہ بالکل ویسے ہی رکھے، کیونکہ ہمارے گھر میں سارے کمرے اور سارے واش روم ایک طرح کے ہیں، اس لیے ہم لوگ سے تولیے اور ٹیشو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ گیسٹ آنے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ واش روم میں ٹوائز اور ٹاول اور ڈرائی ٹیشوز اور دوسرے وائپس لازمی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کب میں سوچتی ہوں کہ بلیک ٹاول یوز کروں، لیکن میں کہتی ہوں نہیں، وائٹ ٹاول زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ پھر یہ بہت ہی سپر قسم کی مشین ہے، اس سے باتھ روم بہت اچھا، بہت جلدی، بہت ڈیپ قسم کا کلین ہو جاتا ہے۔ یہ کافی گندا تھا، اس کو بھی میں نے صاف کیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد وہی مشین لی کے ساتھ اس کو اسٹیم کر رہی ہوں اپنے واش روم کو، اپنے نند والے کو کہا کے وہ بھی اچھا رہے، اور لاسٹ میں جون سا ہے میں اس کے اندر عطر لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ کھانا بنایا جائے، لیکن اس سے پہلے سوچا کہ کچھ کیوں نہ صفائی کی جائے، کیونکہ کچن بہت زیادہ گندا ہو رہا تھا، جہاں پہ آئل وغیرہ تھوڑا اکثر وہاں پہ داغ لگ جاتے ہیں، تو یہ چھنی وغیرہ ساری میں نے نکالی، ان کو دھویا، اچھی طرح سے مانجا،
بہت ہی زیادہ مانجنے کے بعد کو سکھا کے پھر میں رکھا تو یہ کچھ میرے پاس بیکنگ سوڈا آیا ہوا تھا وہ ڈالا، کچھ ہلدی لال مرچی میرے پاس آئی تھی جب میں ختم ہوئی تھی وہ میرے ہسبینڈ لے کر آئے، کالی مرچی لے کر آئے، سب کو پھر میں نے سوچا کہ انہیں کنٹینر کے اندر ڈالیا جائے۔ پھر میں نے آئل لے کر آئی تھی ادھر سے مارکیٹ سے، اس کو آئل کو ڈالا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرے پاس زیتون کا ایک اور سیپریٹ آئل، ہم لوگ دو طرح کے سے تیل استعمال کرتے ہیں، اس کو پھر اس ٹرے کے اندر جو سی ہماری تھی چھنی اس کے اندر رکھا آئل کو، اور وہی جگہ کے اوپر رکھا اور پھر اس کو بند کر دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ برتنوں کو بھی ارینج کر لیا جائے، کچن کے اندر اب آ تو گئے ہیں تو پھر ون بائی ون جو سا ہے کچن مجھے صاف کرنا بہت پسند ہے، میرا فیوریٹ کام ہے یہ کچن صاف کرنا، اور میرے کچن میں ہر ایک چیز بہت ہی زیادہ آرگنائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ساری چیزوں کو میں ایک طرح سے لے کر چلتی ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے گھر میں تقریباً ہر طرح کی چیز ہر طرح کے مسالے کا تو لازمی ہے، کیونکہ آئے دن کسی نہ کسی نند کی کسی نہ کسی جیٹ کی جو سے دعوت کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، اس کی وجہ سے میرے پاس اونین پاؤڈر جو سا دھنیا ہے، دھنیا کبھی اور کیا کہتے ہیں اس کو یہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم لوگ جو سے یہ منگوا کر رکھتے ہیں۔ پیاز کا ہم لوگ پیاز کا بھی باڈر بنا کے رکھتے ہیں، چھوٹی ڈبے کے اندر یہ زیادہ رہتا ہے اور یہ کافی زیادہ لمبے عرصے تک چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ میں نے دوسری ٹرے لی ہے لکڑ کی، اس کے اندر یہ سارے جو ہیں یہ جب میں کیک بناتی ہوں تو یہ چمچ میرے سارے کام آتے ہیں، تو وہاں پہ رکھتے ہیں، اور یہ جو سا چائے پینے کے لیے، جوس پینے کے لیے، کافی پینے کے لیے جو سے چمچ اور یہ پائپ وغیرہ بھی میرے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سارے گھر کرنے کام کرنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ کہیں گھومنے کے لیے جایا جائے، پھر میں سارے کپڑے نکالے، پھر سوچا کہ اس کو چھوٹے چھوٹے بیگ کے اندر پیک کر کے میں جب بھی سفر کرتی ہوں تو ایسے چھوٹے چھوٹے بیگ بناتی ہوں، اسکن کیئر ساری روٹین کے ساتھ بناتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایسا ہوتا ہے کہ میرے جو سا چیزیں ہیں وہ مجھے پتہ ہوتی ہیں کہاں کہاں پہ رکھی ہیں، میں نے وائٹ کلر کے اسنیکر نہیں لیے تھے، میرا نیا بیگ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے ساتھ جو میں گھر میں یوز کرتی ہوں وہ ہمیشہ ساتھ لے کر جاتی ہوں، کیونکہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ پھر میں نے ایک لیپ ٹاپ کے لیے چھوٹا سا بیگ، اپنا آئی پیڈ، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر اپنی جو جتنا بھی میک اپ کا سامان ہے، کنسیلر، مسکارا، بلش آن، بیوٹی بلینڈر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سارا کچھ رکھتی ہوں، اس کو ایک چھوٹے منی بیوٹی باکس کو جو میں تیار کر دیتی ہوں۔ اس کے اندر ہر ایک چیز ہے، موئسچرائزر ہے، سینیٹائزر ہے، لپ گلوس، ہر ایک طرح کی چیز آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد میرا برشز کا علیحدہ جو سا ہے وہ ہوتا ہے پرس، اس کے بعد جویلری کا آرٹیفیشیل جویلری کا علیحدہ باکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاور بینک کیچ لازمی ہوتے ہیں، سم ٹائم میرا کیچ ٹوٹ جاتا ہے راستے میں، ایئرپورٹس وغیرہ سب کچھ میں نے رکھ لیے ہیں، اب میں چلتی ہوں اپنے دوسرے چھوٹے کپڑے پہن کی طرف، جس کے اندر میں نے کچھ شارٹس اور کچھ ٹاپس سے وہ رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اور بہت ساری چیزوں سے اس کے اندر رکھی ہیں، اپنے بلاؤز وغیرہ اور اپنی شارٹس بھی کرنی ہے، اور یہ میں کتا میرے ساتھ لیٹا ہوا دیکھ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے یہ کیا کر رہی ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ میں جو سے جانے کی تیاری کر رہی ہوں، اس کو نہیں پتا یہ کہ میں نے چھوٹا سا اپنا منی ایک بیگ بنایا ہے، یہ میرا بیوٹی باکس ہے، اس کے اندر میک اپ فکسر، بلش آن وغیرہ ساری کنٹرولنگ اور یہ لپسٹک وغیرہ پہ ہو گئی، کہ میں نے جب سیپریٹ ٹور پہ جانا ہوتا ہے تو سیپریٹ ہی بیگ بنتا ہے۔ یہ میرا جو سا فکسر تھا جس کو میں نے سپرے کر کے دکھایا، اور اس کے اندر میری گولی ہیں، کچھ میڈیسن، کچھ اور ماسک، کچھ ہینڈ سینیٹائزر اور کچھ ویٹ ٹاولس وغیرہ اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کچھ میرے دوسرے نائٹ سیرمس ہیں، نائٹ کریمس ہیں، ساری اس کے اندر جو بھی میں کبھی کبھی لگا لیتی ہوں اپنے منہ کے اوپر، اس وجہ سے میں گوری گوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ اور کریم ہے جو میرے انڈر آرمس کے لیے یا انڈر پارٹس کے لیے یوز ہوتی ہیں، کچھ کیچر وغیرہ، تو سب کچھ میں نے اپنے جیسے سیپر لکھا ہوا ہے کہ کچھ ہیئر کے لیے، کچھ جو سا وہ باڈی پارٹ کے لیے، تو سب چیزوں کے لیے جو سا ہے میں اس کو استعمال کرتی ہوں۔ اس کے بعد شوز وغیرہ نکالیے، اپنے مہنگے مہنگے فینڈی کے، شنیل کے جو سے بیگ میں لے کے جاتی ہوں، میں برانڈیڈ چیزیں استعمال کرتی ہوں، برانڈیڈ کے علاوہ میں اور کوئی چیز استعمال نہیں کرتی تھی۔ میں نے سوچا جب ہم شاپنگ سے واپس آ گئے گھوم گھما کے اپنا ٹرپ کر کے، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ گھر کے اندر جو سا یہ اتنا میں نے میک اپ کے برشز جمع کیے ہوئے ہیں کہ انہیں نے دھو لیا جائے، کہ میں نے صابن لی، صابن کے ساتھ ان کو دھویا، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے اتنا ان سے پروڈکٹ نکلا، مائی گاڈ مجھے تو سمجھ ہی لگتی۔ میرا فاؤنڈیشن بہت مہنگا آتا ہے، میں ڈیور کا یوز کرتی ہوں، آپ لوگ کون سا یوز کرتے ہو جلدی سے کمنٹ کر کے مجھے بتانا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر بہت زیادہ فاؤنڈیشن تھا، بہت زیادہ کنسیلر بتا ہوا تھا، بابا رے بابا میری تو بہت زیادہ صابنی اس کے اندر خرچ ہوگی، اور میں اس کو بس رگڑتی گئی اور میرا پروڈکٹ نکلتا گیا، پھر جو میں نے اپنے شوہر کو دکھایا وہ بولتا میں تمہیں کہتا بھی ہوتا ہوں کہ تمہارا فاؤنڈیشن بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ سارا فاؤنڈیشن بہت سا میرے ادھر ضائع ہوتا ہے۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ ان کو دھو کر رکھ دوں گی، بس بھی فاؤنڈیشن جب کبھی کوئی خاص شادی آئے گی، میرے بھائی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہوگی، تو میں ادھر جا کے پھر ادھر کیا کروں گی، نہیں تو پھر میں وہاں سے بیچ لگایا کروں گی۔ پھر میں نے گارنیئر کا لیا، اس کے اندر کچھ میری نئی مشینری لی تھی اور اس کے اندر نئے برشز تھے، یہ آٹومیٹکلی سارا کچھ دھو دیتی ہے، یہ بہت ہی زیادہ اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے میں نے بہت ہی زیادہ اپنے برشز صاف کیے، مجھے گھسنا نہیں پڑتا، صرف بٹن دبانا پڑتا ہے، سب کچھ ایک دم لش پش ہو کے
میرے سامنے آیا، تو جیسے کہ اب اس برش کو بھی دیکھ سکتے ہیں بالکل وائٹ نکلا، کتنا کام جس میں سے نکلا. پھر میں نے سوچا سینک کو بھی زیادہ صاف کرنا پڑے گا. سینک کو صاف کیا، پھر ان سب کو ایک جگہ پہ برش کو اکٹھے کیا اور ان کو سکھا کر پھر میں نے اپنے پاس